الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اللہ عز و جل نے سورہ طلاق کی ان آیات کے اندر جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان باتوں کو ہمیں بار بار پڑھنا اور سننا چاہیے، خود بار بار اپنے دل میں اس بات کو لانا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہم سب سے جو وعدہ کیا ہے ایک شرط کے ساتھ، تو ہم اس شرط کو پوری کریں تاکہ اللہ عز و جل کا وعدہ بھی ہم سے پورا ہو سکے، کیونکہ اللہ نے جو یہاں وعدہ کیا ہے وہ ایک شرط کے ساتھ وعدہ کیا ہے، یعنی ہماری طرف سے جب وہ کنڈیشن، جب وہ شرط ہم پوری کریں گے تو پھر اللہ کا وعدہ بھی انشاءاللہ ہمارے لیے پورا ہوگا یا وہ بھی سچ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، جو شخص تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو شخص اللہ رب العالمین سے خوف کے ساتھ اور اس کی رحمت سے امید کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بند دروازے کھول دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو اللہ آسانی سے بدل دیتے ہیں۔ جہاں اسے یہ لگتا ہے کہ راستے اس کے لیے بند ہو گئے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین کسی نہ کسی طرح سے کوئی بہتر اور خیر کا راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر اور اس کی بنیاد پر۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایک تو مشکلات سے آسانی کا راستہ اللہ پیدا فرماتے ہیں اسی تقوی کی بنیاد پر، اور دوسرا اور مسئلہ بھی ہمارا حل کرتے ہیں کہ جس سے آج کل زیادہ تر لوگ پریشان ہیں، ہم میں سے اکثریت اس پریشانی سے جوجھ رہی ہے اور تکلیف میں مبتلا ہے، وہ یہ ہے کہ رزق کا معاملہ اور رزق کا مسئلہ۔ اللہ عز و جل نے اسی تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر یہ بھی کہا اور یہ بھی ہم سے وعدہ کیا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے تمہیں روزی دیں گے کہ جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں جہاں پر جا سکتا، اور تمہارے وہم میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ یہاں سے بھی اللہ ہمیں روزی دے دیں گے۔ اللہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دو باتیں ہوئیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے، اللہ عز و جل کی رحمت کے دروازے یا مشکلات سے آسانی کے لیے راستہ اسی تقوی کی بنا پر ہمارے لیے کھولا جائے گا، اور رزق کا مسئلہ بھی اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اس کے بعد اللہ عز و جل یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے گا، جو شخص اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے گا تو اللہ کی مدد اس کے لیے کافی ہوگی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جو ایک چیز ہے، جو اہم بات ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری کا ہماری زندگی میں آنا ہے۔ اگر وہ چیز آ گئی تو یہ سارے مشکلات ہم سب کے، دنیا میں کسی کے بھی ہوں جو اللہ اور اس کے رسول پر اور ایمان اور دیگر اور ایمان کی شاخوں اور اس کے ارکان پر ایمان رکھتا ہو، ان سب کے لیے اللہ عز و جل کا یہی فارمولہ ہے، اس کا یہی اعلان ہے، اس کا یہی وعدہ ہے کہ جو شخص تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا تو اتنی چیزیں اس کے لیے آسان کر دی جائیں گی، بلکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ یہ اس کو بہت خیر کے راستے سے دیا جائے گا۔ تقوی اور پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اور پرہیزگاری کا معنی ہم لوگ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ کا آدمی پابند ہو عبادات کے معاملے میں۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا کل معنی نہیں ہوا، یہ اس کے ایک حصے کی تعریف ہوئی، اس کا ایک حصہ ہوا کہ جو ہم لوگ سمجھتے اور جانتے، کیونکہ اتنا ہی جاننے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم مسجد سے نکلتے ہی پتہ نہیں کتنے لوگوں سے کتنے وعدے کرتے ہیں اور ان وعدوں کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں،
ہمارے معاملات بہت بگڑے ہوئے ہیں. کبھی کبھار اللہ رحم فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ سودی چیزوں میں بھی اس کے لین دین میں بھی مبتلا ہے. تکلیفیں اور پریشانیاں کس کے ساتھ دنیا میں نہیں آتی ہیں؟ سب کے ساتھ. یہ دنیا ہے ہی تکلیف کی جگہ، یہ دنیا ہے ہی پریشانی کی جگہ. الدنیا سجن المومن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ جیل ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. تکلیفیں آتی ہی آتی ہیں، لیکن ان تکلیفوں سے باہر نکلنے کا جو صحیح اور پراپر راستہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے، اس راستے کو آپ کو اپنانا چاہیے اور ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے، تاکہ اس پریشانی اور اس تکلیف کی دنیا سے ہم عافیت کے ساتھ باہر نکل سکیں. یہ دنیا ہمیں اپنے فتنے میں مبتلا نہ کر سکے، ہم کسی گناہ کے اندر انوالو نہ ہو سکے. بھلا بتائیں کہ اگر ہم نے یا ہماری خواتین میں سے کسی نے جا کر کے اپنا کوئی زیور گروی رکھ دیا 2-4-10 ہزار روپے کے لیے، کبھی کبھی تو اس سے بھی کم رقم کے لیے، اور اس کے بعد ہم روزے نماز کے بھی پابند بنے بیٹھے ہیں، تو ایک تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والی بات، یعنی سود میں آپ نے اپنے ہاتھ کو ڈالا کہ جس سے اللہ کی رحمت قطعاً نہیں آ سکتی ہے، رحمت اٹھا لی جائے گی، روٹھ جائے گی، اس میں مبتلا رہیں. اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں اپنے آپ کو کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہیں کیونکہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں، آپ تو کبیرہ گناہ اور وہ بھی شدید ترین گناہ کہ آپ مرتکب ہو چکے ہیں، اس کے اندر آپ انوالو ہو چکے ہیں، یا ہماری گھر کی عورتیں انوالو ہو چکی ہیں محض جو ہے کچھ ایک اچھی چیزیں خریدنے کے لیے، یا کبھی کبھار شادی بیاہ کے معاملات کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے ہم سود میں پڑتے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2 وقت میں سے 1 وقت یا 3 وقت میں سے 2 وقت آپ بھوکے رہ جائیں اور اللہ کے آگے مسلسل فریاد کریں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے بجائے اس کے کہ تینوں ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے آپ سود پر پیسے لے لیں. اتنا خطرناک اور اتنا شدید جرم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، اور آپ مصیبتوں کے اندر گھر جائیں گے اگر آپ نے ہاتھ ڈال دیا اس کے اندر. تو کبھی اس سے باہر نکلنے کے لیے پھر آپ کو نہ معلوم کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا، دنیا کا بھی اور آخرت کا جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. لہٰذا پرہیزگاری اختیار کریں، عبادات کے معاملے میں آپ ٹھیک رہیں، آپ کا تصور، آپ کا عقیدہ اور ایمان ٹھیک رہنا چاہیے. آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ عز و جل کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اللہ کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے. مشکلات سے باہر نکلنے کے معاملے میں آپ نے اپنے رب کو کیسا سمجھا ہے، رب کو کیسے پکارا جائے، اس کو راضی اور خوش کیسے کیا جائے. اگر تکلیفیں دور نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہمارے اندر کیا خیال اور کیا تصور آ رہا ہے، یہ باتیں بہت معنی رکھتی ہیں، اور یہی چیزیں طے کرتی ہیں کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کے کس لیول اور کس درجے میں ہیں. ایسے ہی ہم اپنے معاملات کو بھی ٹھیک اور درست رکھیں، جو کر سکتے ہیں وہی کہیں، جتنا نبھا سکتے ہیں اتنا ہی وعدہ کریں. آپ جھوٹ نہ بولیں کہ یہ بھی کبیرہ اور خطرناک گناہ ہے. اور یہ تمام طرح کی آپ بیہودہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. تقوی کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے کہ کوئی ایک کانٹے دار جھاڑی ہو یا جھاڑیاں ہیں کانٹوں سے بھری ہوئی، اور ان جھاڑیوں کے بیچ سے آپ کو نکلنا پڑے تو آپ کیسے نکلیں گے؟ چاروں طرف سے وہ کانٹے آپ کے دامن میں چبھیں گے اور آپ کے کپڑوں کو لگیں گے اور بری طرح سے پھنسا لیں گے. اگر اچھی طرح سے بغیر پھنسے ہوئے کوئی اس میں سے باہر نکلنا چاہتا ہو تو اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے تمام کپڑوں کو اچھی طرح سمیٹ لے، اپنے دامن کو سمیٹ لے اور بڑے احتیاط کے ساتھ پار ہو جائے. اس دنیا سے اسی طرح احتیاط کے ساتھ آپ کو گزرنا پڑے گا. ایک جگہ اگر آپ نے لوز کیا، ایک جگہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈھیل کیا تو پھر آپ گناہ میں جائیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے گناہ میں آپ اپنے آپ کو انوالو کرتے چلے جائیں گے، اور شیطان آپ کو مختلف چیزوں کا خوف دلا کر کے آپ کو تنگ کرتا اور اپنے جال میں آپ کو پھنساتا ہوا چلا جائے گا. آپ ان ساری چیزوں کو ٹھیک کریں گے، تقوی اور پرہیزگاری کی کوشش کریں گے، اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اسی کا بار بار حکم اللہ نے اپنے نبی کو بھی دیا، تمام مومنوں کو بھی دیا، ہم سب کے لیے یہی فارمولہ ہے.
ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یہی ایک ضمانت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے، آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے۔ استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ سب کو یاد ہے۔ استغفار کے لیے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی ہے، اور سید الاستغفار بھی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، وغیرہ بہت سارے استغفار کے الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ کسی کو اگر دوسرے بڑے الفاظ اور کلمات یاد نہیں ہے تو کم از کم استغفر اللہ کا ورد تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اتنا تو سب کو یاد ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کریں اور کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کریں کہ اللہ عز و جل کا وعدہ ہے استغفروا ربکم فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، کثرت کے ساتھ تم استغفار کرو، یعنی استغفر اللہ کو کثرت سے کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے۔ اس کے لیے تو آپ کو وضو بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر بندے کو غسل کی ضرورت ہو تب بھی وہ استغفار کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے علاوہ اور اس کی تلاوت کے علاوہ وہ نہیں کر سکتے آپ، لیکن استغفار آپ اپنی زبان سے تب بھی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ۔ رات کو جب آپ کی نیند کھلے اپنے بستر پر ہوں تب بھی استغفر اللہ کے الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہو جائیں۔ ہر طرح سے آپ اپنے آپ کو استغفار کا عادی بنا لیں اور یہ ہمارے خون میں یا رگ و ریشے میں رچ بس جائے کہ زبان پر وہی جاری رہے چلتے پھرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے سب سے پہلا فائدہ کہ وہ گناہ اللہ عز و جل بخش دیں گے اور معاف کر دیں گے۔ انہ کان غفارا، کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ گناہوں کو بخشنے والا اور معاف کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، یعنی رحمت کی بارش ہوگی، خیر کی بارش ہوگی، برکت کی بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال خوب بڑھ چڑھ کر دے گا۔ استغفار کے نتیجے میں اس کے فائدے ہیں، کثرت کے ساتھ جو تمہاری چاہت ہے کہ غربت، فقر و فاقہ یا مالی تنگی اور پریشانی دور ہو جائے، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں کہ اس سے آپ کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، آپ کی دنیا بہتر ہوگی، آپ کی آخرت بہتر ہوگی، اور آپ کی مالی تنگی اور پریشانی بھی ختم ہوگی، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ اور اس کے بعد جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد سے بھی نوازیں گے، اسی استغفار کے نتیجے میں اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازیں گے۔ لہٰذا جو مرد، جو عورتیں کہ جن کو اولاد کی خواہش ہے اور اولاد جنہیں نہیں حاصل ہو رہا ہے تو دوسرے اور جو علاج معالجے اپنی جگہ ہے اس سے انکار نہیں، لیکن ایک بہت بڑا علاج اور ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ عز و جل نے بتلایا ہے، آپ اس کو بھی اپنائیں، بلکہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اسی کو اپنائیں کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ اللہ کہتے ہیں مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہیں باغات بھی دیں گے اور تمہیں نہریں بھی دیں گے، یعنی خوشحالی کی اور فراوانی کی جتنی قسمیں ہیں اللہ سب دیں گے۔ پھر اللہ کہتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی بڑائی پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی تمہارے دلوں میں اور تمہارے سینوں میں نہیں اترتی ہے، جبکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا، مختلف انداز و طریقوں سے پیدا کیا، تم اس کی بڑائی کے قائل نہیں ہو رہے ہو۔ تو یہ دو باتیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں، ایک تو تقوی اور پرہیزگاری کو آپ کو اپنانا ہے، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کے ہر عمل کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں میں نے غلط کیا ہے، پھر آپ اس کو خود سے ٹھیک کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، آپ خود سے اپنے آپ پر نگراں بن جائیں،
آپ خود سے اس کو چیک کریں کہ آج میں نے کہاں گناہ کیا، کہاں غلطی کی ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا۔ ایک ایک عمل آپ کا انشاءاللہ ٹھیک ہوتا جائے گا، اور اس طرح آہستہ آہستہ آپ تقویٰ کے راستے پر بڑھنے لگیں گے۔ اور اس کو اپنانے میں جب بھی آپ کو لگے کہ میرے امیج کا مسئلہ ہے، کیونکہ شیطان اس کا بھی خوف دلاتا ہے کہ اگر آپ نے سچ بولا تو پھر آپ پکڑے جائیں گے، لہٰذا جھوٹ بولو، فراڈ کرو، آدمی کو ٹوپی پہناتے رہو اور ادھر سے ادھر کرتے رہو، نہیں، آپ ایک بارگی چھوڑ دیجئے ان ساری چیزوں کو کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ تمام عزت کا مالک اللہ ہے۔ تو آپ ان سارے خوف کو، سارے وسوسوں کو دور کر دیجئے، آپ خیر کے راستے پر، آپ سچ کے راستے پر اور بھلائی کے راستے پر پوری قوت کے ساتھ آ جائیے، اور اپنے اعمال کو ٹھیک کیجئے ایک کے بعد ایک، اور جتنے گناہ پہلے ہوئے ہیں ان سے توبہ اور استغفار کیجئے، اور ایک عہد کے ساتھ، اللہ سے ایک وعدے کے ساتھ آپ آگے بڑھیے، اور اللہ سے دعا بھی کیجئے۔ جو لوگ صرف دعائیں کرتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے ہیں وہ کبھی متقی نہیں بن پائیں گے۔ آپ کو متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا بھی کرنی ہے کہ وہ ہمارے لیے راستے کو آسان فرما دے، کیونکہ اللہ جب آسان فرمائیں گے تبھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور دوسرا عمل جو میں نے بتلایا کہ آپ کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، یہ آپ کی زندگی کا لازمی حصہ بن جائے۔ جب بھی آپ کوئی کام کریں، آپ بسم اللہ کے ساتھ، آپ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو بسم اللہ کے ساتھ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ، جب بھی ہماری خواتین کوئی چیز پکائیں رکھیں اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے نام کی برکت سب سے بڑھ کر ہے، اور یہ بسم اللہ کے اندر ہے۔ ہر ایک چیز میں آپ کریں، اور ہر وہ راستہ اپنائیں کہ جن کے ذریعے ہماری زندگی میں، ہمارے گھر بار میں، ہمارے مال و اسباب میں، ہماری ہر چیز میں خیر ہو، برکت اترے اور بھلائی نازل ہو۔ ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے اور اللہ سے اس پر مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی دنیاوی مشکلات کو بھی آسان فرمائے، اللہ ہم سب کی اخروی مشکلات کو بھی آسان فرمائے، ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر قائم و دائم رکھے، اس پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں استقامت و ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور جو کچھ بھی مشکلات ہیں اللہ تمام مشکلات کا حل فرما دے، اور ہم سب کو خیر کے ساتھ، امن اور عافیت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔